اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومن مومنات، اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی 14ویں شب کی نماز بیان کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلى في الليلة الرابعة عشر من رجب 30 ركعة بالحمد مرة وقل هو الله أحد مرة وآخر الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص، جو کنیز، جو عبد، جو بندی ماہ رجب المرجب کی 14ویں شب کو 30 رکعت نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں دو کر کے سامعین عزیز مومن مومنات اس نماز کو پڑھنا ہے۔ یہ 30 رکعت نماز ہے، 15 مرتبہ پڑھنا ہے، دو کر کے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ رجب المرجب کی 14ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو یعنی قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ اور سورہ کہف کے اس آیہ مبارکہ کے حصے کو قل انما انا بشر مثلکم سے آخر تک جو ہے، یہ سامنے آپ کے اسکرین کے یہ تصویر ہے، آخر تک اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ اسی طریقے سے دو کر کے یہ 30 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ اس نماز کا اجر اور ثواب کیا ہے خدا کے بندوں اور کنیزوں کے لیے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لو کانت ذنوبہ اکثر من نجوم السماء لم یخرج من صلاتہ الا وهو طاہر مطہر وکأنما قرأ کل کتاب انزلہ اللہ تعالی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی، کہ اگر اس نماز پڑھنے والے کے گناہ آسمان کے ستاروں سے، نجوم سے زیادہ ہوں تو وہ اپنے مصلی عبادت سے اٹھے گا ہی نہیں مگر یہ کہ وہ طاہر اور مطہر ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو یہ 30 رکعت نماز پڑھے گا بندی یا بندہ، وہ اپنی مصلی عبادت سے اس نماز کو ختم کر کے اٹھنے ہی نہیں پائے گا مگر یہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا اجر ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں، گویا کہ ان کتب کو پڑھنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا، یعنی کہ گویا کہ اس نے ان کتب کو پڑھا ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ اسے ملے گا، وہی ثواب وہی اجر اس نماز پڑھنے والے مومن یا مومنہ کو ملے گا۔ تو تمام مومن مومنات کو خدا مند علم اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین بندگان خدا کنیزان خدا کی مبارک سماعتوں اور مبارک نظروں تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔